نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل کا ترجمہ شروع کریں، سورہ نحل کے آخری حصے میں ایک بڑی عظیم آیت آئی تھی کہ جس کے حوالے سے کسی قدر وضاحت ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اس وقت میں چاہتا تھا کہ وقت کے اندر اس کا ترجمہ مکمل ہو جائے تو میں اس وقت رکا نہیں۔ یہ آیت نمبر 125 ہے سورہ مبارکہ کی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ اصل میں اس میں دعوت اسلامی اور دعوت دین کے 3 مختلف لیولز کا تذکرہ ہے۔ عام طور پر اس کو ایک ہی چیز سمجھ کر لوگوں نے ترجمہ بھی کیا ہے، وضاحت بھی کی ہے، لیکن دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو چونکہ انسانوں میں مختلف قسم کے انسان ہیں تو دعوت و تبلیغ کے بھی اسی اعتبار سے مختلف گوشے کہہ لیجئے، مختلف لیولز کہہ لیجئے۔ مثلا یہ کہ انسانوں میں ایک چھوٹی بڑی ہی مائنیوٹ مائنورٹی ہوتی ہے جن کو ہم انٹیلیجنسیا کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں، کسی بات کو قبول کرتے ہیں تو پہلے عقل سے سمجھتے ہیں تب قبول کرتے ہیں، جذبات سے نہیں۔ اور یہ کہ کسی شے کو رد کرتے ہیں تو دلیل سے کرتے ہیں، اگر قبول کرتے ہیں تو دلیل سے، رد کرتے ہیں تو دلیل سے۔ یہ انٹلیکچوئل مائنورٹی آپ اسے کہیں یا انٹیلیجنسیا کہیں، یا یہ کہ اس کے لیے برین ٹرسٹ بھی ایک لفظ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ہوتے بہت کم ہیں تعداد میں، لیکن ڈیسائسو ہوتے ہیں۔ اس معاشرے کا جو بحیثیت مجموعی رخ ہے وہ یہ معین کرتے ہیں۔ عوام کی حیثیت جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک انسان کے جسم میں ہاتھ پاؤں ہیں، اعضاء و جوارے ہیں، لیکن جو حیثیت ایک انسان کے جسم میں دماغ کی ہے وہ اس برین ٹرسٹ کی ہوتی ہے، انٹیلیجنسیا کی۔ یہ طبقہ جو ہے اس کو دعوت جو دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ واس سے نہیں، جذباتی نہیں، بالحکمہ، پختہ باتیں، عقلی دلائل، محکم باتیں، وہ حکمت جس کے بارے میں فرمایا گیا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں۔ اور وہ حکمت کے جو 3 جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے مراحل میں سب سے اونچا مرحلہ بیان ہوا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ حکمت جو ہے گہری باتیں، دانائی کی باتیں، عقل کی باتیں، مسلمہ اصول، ان کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ کس شے کی اہمیت زیادہ ہے، کس شے کی اہمیت کم ہے، کیا چیز پرائمری امپورٹنس کی ہے، کیا سیکنڈری ہے۔ ان چیزوں کو جاننے والے لوگ جو ہیں، جو اصول پہچان لیتے ہیں، پھر اصولوں کو منطبق کرنا جانتے ہیں، تو ان کے لیے دعوت جو ہے وہ بھی بہرحال اسی سطح کی ہونی چاہیے کہ وہ دعوت جو ہے دلائل پر، براہین پر۔ جب قرآن کہتا ہے اپنے مخالفین سے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل لاؤ، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان کے مخاطبین جو ہیں ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ دلیل طلب کریں۔ اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہی شخص یہ کام کر سکتا ہے جو خود اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے کافی بلند ہو چکا ہو، جس کا اپنا شعور بہت پختہ ہو چکا ہو۔ جب تک کہ وہ خود حکیم نہ ہو تو حکمت کے ساتھ دعوت کیسے دے گا؟ لیکن ایک ہے عام سطح لوگوں کی، عام لوگ جو ہیں جن کے دماغوں میں اس طرح کے کوئی فطور نہیں ہوتے، کوئی وہ عقل کی چھلنی لگی ہوئی نہیں ہوتی، ان کے جذبات جو ہے اچھے، اگر جذبات اچھی بات کہی جائے تو جذباتی طور پر بھی اپیل ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ دل جو ہے ان کے کھلے ہیں، کھلی کتاب کے مانند ہیں، آپ جو چاہیں لکھ دیجئے، جیسے کھلی صاف سلیٹ ہے اس پر آپ نے جو چاہا لکھ دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ موعظۃ الحسنہ، ایک بات جو ہے اچھی بات ہو، خلوص سے ساتھ کہی جائے، وہ شخص یہ محسوس کرے کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے مجھ پر دھونس نہیں جمانا چاہتا، اپنے علم کا روب نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ یہ در حقیقت میری خیر خواہی کی وجہ سے مجھ سے نفرت نہیں کرتا، میری تحقیر نہیں کر رہا ہے، جو یہ مجھ سے کہہ رہا ہے وہ خلوص سے کہہ رہا ہے۔ از دل خیزت بر دل ریزت،
دل سے بات نکلے گی اور دل پہ جا اترے گی. یہ ہے موعظہ حسنہ. عوام الناس کے لیے دعوت جو ہے وہ اس لیول کے اوپر ہوتی ہے. وہ زیادہ عقلی اور منطقی اور بحثیں اور ان کے سامنے فلسفے کی جو ہے وہ کتابیں کھول کر آدمی بیٹھ جائے تو یہ گویا کہ ان پر ظلم ہے، یہ ان کے لیے تکلیف مالا یطاق ہے. تو سب سے اوپر کا لیول ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پھر ہے والموعظۃ الحسنہ عوام کے لیے. نمبر 3 وہ ہوتے ہیں کچھ لوگ معاشرے کے اندر کہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوتے ہیں. مثلاً عیسائی مشنریز ہیں، انہیں تو خرچے ملتے ہیں، ان کے تنخواہیں ہیں، ان کے بجٹس ہیں، بڑی بڑی حکومتوں کی طرح کے بجٹ ان کے ہیں. ان کی ٹریننگ اس لیے ہو رہی ہے، انہیں خاص خاص ایشوز کے اوپر ٹرین کر کے بھیجا جاتا ہے مناظرہ کرنے کے لیے. قادیانیوں کا نظام ہے، بہائیوں کا نظام ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ دے کر وہ مجادلے کے لیے، مناظرے کے لیے، بحث کے لیے، اس کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہوتا ہے. یہ بات مان کر دینے والے نہیں ہوتے. آپ خلوص کے ساتھ ان سے بات کریں گے تو وہ در حقیقت وہ تو یوں سمجھیے کہ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں اس پر کہ انہوں نے بات نہیں ماننی، بلکہ یہ کہ لوگوں کو گمراہ کرنا. ان کے ساتھ جدال کرنا پڑتا ہے، جو جھگڑنا بھی پڑتا ہے، بحث بھی کرنی پڑے گی. لیکن اس بحث میں بھی جو ہمارے ہاں مناظرے کا لفظ آیا ہے، قرآن مجید میں مناظرے کا لفظ نہیں آیا ہے، مجادلے کا لفظ آیا ہے. جادلہم، ہاں ان سے جھگڑو، انہیں جواب دینے پڑیں گے ایسے کہ جو انہیں خاموش کر دیں. اگر وہ خاموش نہیں ہوں گے تو عوام الناس کے اوپر ان کا اثر ہو جائے گا. لیکن اس مجادلے میں بھی تمہارا اپنا اخلاقی معیار برقرار رہنا چاہیے. نیچے نہ اترو، گالم گلوچ پر نہ آ جاؤ، بہت گھٹیا انداز اختیار نہ کر لو، بلکہ جیسے کہا گیا کہ ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دینی شروع کر دو، بلکہ یہ کہ ان میں بھی ہمیں آداب، اس کے اندر بھی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے. تو یہ 3 لیولز ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. اب اس میں ہر ایک کے لیے پھر تیاری کرنی ہوگی. قادیانیوں سے مباحثے کرنے کے لیے ظاہر بات ہے عام آدمی نہیں کر سکتا جب تک کہ ان اسپیشل ایشوز کے اوپر اس کو صحیح جو ہے اس کو تعلیم نہ دے دی گئی ہو، اس کی پوری تربیت نہ ہو گئی ہو. اور اسی طریقے سے جو بہائیوں نے کوئی مسائل اٹھائے ہوئے ہیں، منکرین حدیث نے کوئی اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس طرح کے لیے جو ہے یہ 3 لیولز ہیں، ان کو سمجھ لیجیے. اب آئیے ہم سورہ بنی اسرائیل کی طرف چل رہے ہیں. یہ قرآن مجید کے وسط میں 2 عظیم خزانے ہیں حکمت قرآنی کے، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف. اور یہ نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے. اس میں جوڑے ہونے کی جو نسبتیں ہیں، نسبت زوجیت، کیا کیا مشابہتیں ہیں، کس کس اعتبار سے کمپلیمنٹری ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ میں شروع میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا. یہ تو دوران جب ہم ترجمہ کریں گے، پڑھیں گے، بات واضح ہو جائے گی. لیکن 1-2 موٹی باتیں دیکھ لیجئے. اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کی تسبیح کے ساتھ. سورہ کہف شروع ہوگی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. الحمدللہ. اور حدیث نبوی میں آیا ہے التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ. نظام جو میزان معرفت خداوندی ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے تسبیح سے، سبحان اللہ کہنے سے، اور پر ہو جاتی ہے الحمدللہ کہنے سے. یہ دونوں مل کر گویا کہ معرفت خداوندی کا جو بھی انسان کے پاس ہو سکتا ہے اثاثہ اور جو پونجی ہو سکتی ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے. یہ ہم آگے چل کر المسبحات میں اس مضمون پر تفصیلی گفتگو کریں گے. لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے تسبیح سے شروع ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل اور تحمید سے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. پھر یہ کہ یہاں ہے ذکر اللہ اپنے بندے کو لے گیا، وہاں ہے اللہ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. یہ گویا کہ ریسیپروکل معاملہ ہو رہا ہے. دونوں جگہ عبد کا لفظ آیا، رسول کا لفظ نہیں آیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اس طرح آخر میں آپ دیکھیں گے 2 آیتیں اس سورہ مبارکہ کی جو ہیں قل سے شروع ہوگی. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. اسی طریقے سے آخری آیت بھی ہے. اور پھر اسی طریقے سے سورہ کہف کی بھی آخری 2 آیتیں قل سے شروع ہوئی. یہ 4 قل ہیں. 4 قل تو سورتوں کے ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. 4 قل بہت مشہور ہیں. لیکن یہ 4 قل جو ہیں، 2 آیتیں قل والی یہ جو سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آئیں گی، اور 2 آیتیں قل والی جو سورہ کہف نہایت عظیم آیات ہیں. اور ان دونوں میں بھی پھر وہی ریسیپروکل نسبت ہوگی جس کی طرف کہ میں نے اشارہ کیا ہے. ایک اور خاص بات یہ ہے ان دونوں صورتوں میں کہ یہ اس طریقے سے انٹر لاکڈ ہیں. جیسے ریل گاڑی کے 2 ڈبے ہوتے ہیں، ان کو جوڑا ہوا ہوتا ہے بیچ میں، انٹر لاکڈ ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ ختم ہوگی سورہ مبارکہ
کبر ہو تکبیرا قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہو کہ قل حمد، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ یہ آخری آیت ہے، اور اس حکم پر گویا کہ تعمیل کرتے ہوئے اگلی صورت نازل ہو رہی ہے، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس طریقے سے یہ دونوں جوڑے جو ہیں باہم انٹرلاک بھی ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے، اس کا پہلا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے، بہت عظیم ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے 4 ادوار کا تذکرہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک گزر چکے تھے۔ 2000 برس کی تاریخ ان کی ہے، جس کو کہ 4 ادوار میں یہاں 4 آیتوں میں سمو کر بیان کر دیا گیا۔ اس کا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے کہ ایک حدیث نبوی میں آیا ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے، بالکل ایسے جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ جوتیوں کا جوڑا زمین پر رکھا ہو تو آپ کو مختلف نظر آئیں گے، جوتیوں کے رخ جو ہیں وہ مختلف ہوں گے پنجوں کے حساب سے، لیکن اگر ان کے تلووں کو جوڑ دیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے 4 ادوار امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے گزر چکے ہیں۔ تو گویا کہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بھی یہ آئینہ جو ہے ان آیات میں جو تاریخ بنی اسرائیل کا آ رہا ہے وہ بہت مفید ہے۔ چنانچہ اس پر میں نے آج سے کوئی سن 74 کی بات ہے، تو اب سمجھ لیجئے کہ اب 24 برس ہونے کو آ رہے ہیں یا 23 برس تو ہو ہی چکے ہیں۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، وہ پھر پہلے تو اب چھپتا ہے چھوٹی شکل میں، وہ کتابچہ ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، اور اس کے بعد ایک بڑی کتاب بھی اب آ چکی ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اردو میں وہ کتاب بھی موجود ہے جو اس موضوع پر ہے۔ لیکن اس ضمن میں جو کچھ مجھ پر کھلا ہے وہ در حقیقت ان آیات کے حوالے سے اور اس حدیث کی کنجی سے، وہ حدیث جو ہے گویا کہ وہ ایک کنجی کی حیثیت رکھتی تھی جس سے کہ میں نے ان آیات میں جو خزانہ مضمر ہے علم کا اور معرفت کا اور معلومات کا، اس کو میں نے کھولا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب جو ہے انگریزی میں بھی یہ کتابچہ جو ہے چھوٹا بھی موجود ہے، رائز اینڈ فال آف دی مسلم امہ، اور دوسری طرف انگریزی میں اب دوسری کتاب کی بھی ترجمانی آ گئی ہے، لیسنز فرام ہسٹری، اور وہ سب کے سب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں سے ماخوذ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے، یعنی مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس سے، الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد کی طرف، یعنی یروشلم، بیت مسجد اقصی جو کہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کا، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ یہ بابرکت اس اعتبار سے بھی ہے کہ بہت ہی یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زرخیز علاقہ ہے، بہت اچھی آب و ہوا ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہاں سینکڑوں نبی آئے ہیں، حضرت ابراہیم کا مدفن بھی وہیں ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن وہ رہا ہے، بہت سے انبیاء وہاں رہے ہیں، اور یہ جو مرکز رہا ہے یروشلم کا، ہیکل سلیمانی، یہ نہ معلوم کتنے نیک لوگ جو ہے یہاں رہے ہیں اور یہاں پر عبادتیں ہوتی رہی ہیں، تو وہ پورا ماحول جو ہے روحانی اعتبار سے بھی مادی اعتبار سے بھی بڑا بابرکت ہے۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے معراج کے سفر کی طرف، جس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ زمینی اور ایک حصہ پھر آسمان کی طرف۔ زمینی حصہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے اور مسجد اقصی یروشلم تک حضور کو لے جایا گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے اسینٹ، جو اوپر اٹھنا جو ہے آسمانوں کی طرف کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ قرآن مجید میں یہاں صرف اس پہلے حصے کا ذکر کیا ہے، اور اس کا خاص سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اب گویا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان دونوں دین کے جو توحید کے عظیم مراکز تھے ان کا متولی بنا رہا ہے، محمد کو اور ان کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اصحابہ الصلاۃ والسلام۔ اس حوالے سے آپ کو وہاں لے جایا گیا، وہاں تمام انبیاء کرام ان کی ارواح وہاں جمع ہوئیں، جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جسد دیے ہوں گے، مثالی جسد دیے جن حقیقتوں کو ہم نہیں جان سکتے، یہ تمام جو ہے پھر متشابہات میں آ جائے گا۔ وہاں حضور نے ان کی امامت کی، پھر وہاں سے آسمان کی طرف آپ کا سفر کا جو ہے وہ عروج کا، معراج کا سفر شروع ہوا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں اس دوسرے حصے کا جو ہے وہ پھر سورۃ النجم میں آئے گا مختصر طور پر، یہاں صرف اس کے زمینی حصے کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔
تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً سمیع البصیر، یقیناً وہی اللہ ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔